اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم بری باتوں سے پرہیز میں جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے چوری۔ بچوں، چوری کا نام سن کے آپ کے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ چوری کسی کی چیز کو بغیر پوچھے اٹھا لینا یا چھپا دینا چوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو ستانے کے لیے یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا شرارت کرنے کے موڈ میں اگر آپ کسی کی چیز کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ چوری کرنے کی وجہ سے دیکھیں اگر جو بچہ چوری کرتا ہے تو اس کی طرف سے پھر سب کا دل خراب ہو جاتا ہے، پھر سب اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بچہ چور ہے اور یہ تو چوریاں کرتا ہے اور اس سے تو اپنی ساری چیزیں چھپا کے رکھنی چاہیے، پھر اس کے کوئی پاس بھی نہیں بیٹھتا اور پھر اس کو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتا اور پھر ہر وقت شک ہی کر رہا ہوتا ہے، شک سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کہیں چوری کرنے کے موڈ میں تو نہیں ہے، کہیں چوری کرنے کے ارادے سے تو نہیں بیٹھا ہوا ہمارے پاس۔ اور بچوں، چوری کرنے کی اسلام میں بہت بڑی سزا ہے۔ جو انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ ایک بار ایک عورت کا قصہ جو ہے، مطلب ایک عورت تھی، اس نے چوری کی تھی تو اس کو پکڑ کے لایا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے چوری کی ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی، حضرت فاطمہ کے نام سے کہا تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے نبی جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے، جب وہ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ چوری کرنا تو کتنی بری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے بچوں، تھوڑا سا ہم اپنا سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بک پیج نمبر جو ہے 39، چوری آج کا ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں، کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا یا غائب کر دینا چوری کہلاتا ہے، جو بری بات ہے۔ اگر یہ کسی کو ستانے یا شرارت کی نیت سے ہو تو بھی برا ہے، البتہ اجازت لے کر کسی کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ جن معاشروں میں چوری عام ہو جائے وہ خراب معاشرے کہلاتے ہیں۔ وہاں کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو شک و شبہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی باہمی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بھی چوری کو بہت برا کام کہا گیا ہے، اس لیے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دینے کی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ چوری چاہے معمولی چیز کی ہو یا قیمتی چیز کی، برا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک بااثر اور مالدار عورت نے چوری کر لی۔ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، سامنے پیش ہوا۔ الزام ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احکام کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس مالدار عورت کی سزا معاف کر دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا برقرار رکھی۔ آخر کار لوگوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، اگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کریں تو شاید آپ سزا معاف فرما دیں۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سفارش قبول نہ کی اور فرمایا، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوری بہت برا کام ہے، اس لیے اس کی سزا سخت رکھی گئی ہے۔ تو بچوں، یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔
بچوں آج کا جو سوال ہے وہ ہے چوری۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا یا غائب کر دینا چوری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کا آپ کا سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ اس کو اچھی طرح سے فیئر کریں اور فیئر کرنے کے بعد اس کو آپ یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کو یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے یاد کر کے آپ ہمیں اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔